اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لوگوں کی بہت پرزور فرمائش پر میں تھوڑا سا سیکس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جو آج کل امراض ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر میں ان سے آپ کو آگاہی فراہم کرتا چلوں تو پہلا مرض جو ہے وہ میں جریان کی لوں گا، جو کہ زیادہ تر آج کل پھیلا ہوا ہے اور کئی مریض بھی اس کے ہمارے پاس آتے ہیں۔ جو اگر سمجھ نہ آئے تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0310 7590 331، اس پر رابطہ کر دیجئے گا۔ اور جریان ہوتا کیا ہے، یہ کیسے وقوع پذیر ہوتا ہے؟ جریان کے معنی ہے جاری ہونا، اور یہ آج کل کے جو لڑکے ہیں اور زیادہ تر نوجوان طبقہ یہ زیادہ تر اس مسئلے میں الجھا ہوا ہے کہ مشت زنی یعنی ہینڈ پریکٹس بہت زیادہ ہے، اور یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنی زندگی کی تباہی کر رہے ہیں اور اپنے زندگی کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ یہ بہت سخت مرض ہے، لیکن اس پر علیحدہ میں ویڈیو بناؤں گا۔ تو اس کا مین سبب بالکل آج کے اس دور میں یہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرا سبب یہ آتا ہے کہ لوگوں کے جس طرح کے ٹی وی ڈرامے اور سٹیج ڈرامے، اسی طرح فحش فلمیں دیکھنا، یہ ان کے ذہن میں پیوست ہو چکے ہیں اور یہ بالکل اسی طرح یہ کام کر گزرتے ہیں۔ جوں جوں دیکھتے گئے چلے جاتے ہیں، یہ بھی اسی ان کے فاسد مادے ذہن میں ان کے پیوست ہو جاتے ہیں اور یہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ خدارا اس سے بچیے، اس سے چھٹکارا پائیے، تاکہ آپ کی زندگی، سب سے انسان کی زندگی عزیز ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ اس کا بھاری سبب اس مرض کا جھلک یا کثرت مجامعت ہے، جس سے اعضائے تناسل بالکل کمزور ہو کر رہ جاتے ہیں۔ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ اسی طرح گردے میں سوزش ہو جاتی ہے، اسی کی وجہ سے آپ کے گردے میں پتھریاں ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی اس کے ایک سبب ہے۔ اور پھر معدے میں کیڑے پیدا ہونا، اس معدے میں آپ کے پیٹ میں کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کا سبب ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں قبض زیادہ دیر تک رہتی ہے، اور قبض بھی یہ اس کا ایک سبب ہے۔ خیالات کا فاسد ہونا، دماغ یا نخاع میں خراش کا ہونا، یعنی دماغ میں ہلکی ہلکی خراش ہونا، یہ اس کے سبب ہیں۔ اگر خراش نیزہ یا خراش مکد یا قبض وغیرہ کے سبب سے ہو تو مرض تو بول و براز کرتے وقت مزی یا منی کے 2-4 قطرے گر جایا کرتے ہیں، اور وہ مقوی غذا کے کھانے سے اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بھائی، اللہ کا نام ہے، اس مرض سے بچیے تاکہ آپ کی زندگی بالکل نارمل ہو۔ غذا کو ٹھیک کیجیے، قبض نہ ہونے دیجیے، اور پھر اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اپنے مستند حکیم، مستند ڈاکٹر کے پاس جائیے جو کہ اس کے ماہر ہوں، اور وہ آپ کو دوا دے تاکہ آپ اس مسئلے سے نکلیں۔ اور کئی مریض ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جن کا دماغ پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی، اللہ کا نام دو، خدارا اس مرض سے بچیے، یہ جلک وغیرہ کو چھوڑیے۔ یہ جلک کوئی اچھی عادت نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی تباہ کر رہی ہے۔ تو اسی طرح اور اسباب بھی ہیں، اور اس کی علامات یہ ہیں کہ کمر میں اکثر درد رہتا ہے، پیشاب بار بار آتی ہے، پیشاب اکثر
قبض کے ساتھ پخانہ آتا ہے، پیشاب زیادہ ہوتا ہے، دماغ اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں، عام کمزوری کی شکایت رہتی ہے، سر میں درد رہتا ہے اور سر چکراتا ہے، مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے، کام کاج کرنے سے دل گھبراتا ہے، پشت پر چیونٹیاں رینگتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اور تو انہیں اکثر ایسے مریضوں کو اندال ہو جایا کرتا ہے۔ اور بار بار میں جلد کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ یہ مرض تقریباً ہوتا بھی اسی وجہ سے ہے۔ مزید اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو ہم سے رابطہ کیجیے گا، مستند حکیم کے پاس جائیے گا جو کہ آپ کو ایسی دوائی بالکل عین سبب کے مطابق دے، اور زیادہ سبب جو اس پر توجہ دی گئی ہے وہ ہے ہینڈ پریکٹس۔ خدا را اس کو چھوڑ دیجئے۔ میری التماس ہے تمام نوجوانوں سے کہ اس سے نکلیے، جتنا ہو سکتا ہے جلدی نکلیے، اور اس سے عادت کو بالکل خدا حافظ کہیے۔